حميد مجيد. الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیسی ہیں سب بہنیں؟ امید ہے ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی. الحمدللہ. پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 97 سے 101، جس میں ہم نے سیکھا کہ یہود کی تاریخ ابھی چل رہی ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ لوگ جو تھے وہ اپنے لیے لمبی عمر کی حرص کرتے تھے اور دعوت ساتھ یہ کیا کرتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کر دی کہ ہر ایک تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر ہزاروں سال کی ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی فائدے اٹھا سکیں اور آخرت کے عذاب سے بچے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی عمر چاہے کتنی ہی لمبی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ وہ ان کے ہر عمل سے پوری طرح واقف ہے. پھر ہم نے دیکھا 97 میں اور 98 میں کہ کیسے انہوں نے فرشتوں میں بھی تفریق کرنا شروع کر دی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھی ہوئی تھی کہ یہ تورات کی آیات لاتے تھے اور ہم پہ بڑے سخت حکم لایا کرتے تھے، حالانکہ وہ حکم ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھے، یا ان پر جو عذاب آتے تھے وہ ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہی آتے تھے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنی دشمنی بنا لی. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ان سے دشمنی رکھ سکتا ہے، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو وہ اس تورات کو اپنے سینے سے لگاتے اور اس کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے بھی اسی طرح ہو جاتی جو اس کتاب سے وابستہ ہو جاتا ہے. تو اسی حوالے سے پھر قرآن پاک کی 3 صفات بھی بتا دی کہ یہ پہلی کتابوں کے اصولوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ ایمان لانے والوں کو نیک اجر اور کامیابی کی خوشخبری سناتی ہے. پھر آیت نمبر 99 اور سے 100 وہاں ہم نے دیکھا کہ کیسے یہودیوں نے حسب روایت عہد شکنی کی، جو کہ عادی ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی تاریخ غداری، عہد شکنی، نافرمانی اور سرکشی کے واقعات سے بھری پڑی ہے. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول نشانیاں لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا عہد کر لینے کے بعد بھی اس پر قائم نہ رہے. اسی انکار اور نافرمانی کی عادت نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اقرار کرنے سے بھی روکا. پھر آیت نمبر 101 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے پھر کتاب اللہ کی مخالفت شروع کر دی. ان تمام باتوں کے باوجود بھی یہودیوں نے اسلام کی بھی کھلا مکھلا مخالفت شروع کر دی اور تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق جو بشارتیں موجود تھیں اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں
انہیں چھپانے کے لیے انہوں نے کیسے تورات کو بدل ڈالا اور خود بالکل انجان بن گئے، جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور تصدیق موجود ہے۔ اسی منظر میں آج ہم دیکھیں گے کہ جب قومیں کتاب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قومیں ایسی باتوں میں پڑ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آیت نمبر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں آیات کو، اور پھر ہم دیکھیں گے اس میں سے ہم اپنے لیے عمل کے کون سے نکات نکلتے ہیں، کون سے نکات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بیکار چیزیں یہود جو تھے ان میں پڑ گئے تھے، اس جادو اور ایسی باتیں کرنے لگ گئے تھے جس سے شیطان جو تھا وہ خوش ہوتا اور ان کی کہی ہوئی باتوں کی اور تائید کرتا۔ تو ان باتوں کی جو تھی وہ مخالفت کی، جیسے ہمیں پتہ چلے گا ان آیات سے۔ آیت نمبر ہے 102 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کہ وَاتَّبَعُوا، جب اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑا تو کیا کرنے لگے کہ پیروی کرنے لگے ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملکی سلیمان، پر بادشاہت سلیمان، یا سلیمان علیہ السلام کے متعلق جو شیاطین باتیں کیا کرتے تھے انہی باتوں میں یہ بھی پڑھ گئے۔ وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیطان نے، کافرو، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ تو یہاں لفظ ہے شیاطین۔ کون ہے یہ لوگ؟ وہ لوگ جو شیطان کو خوش کرنے والے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا کیونکہ اس لفظ سے ابلیس کے علاوہ وہ جن بھی مراد ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جو خبیث اور سرکش تھے۔ یہ تمام جن جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانتے۔ تو ظاہر ہے جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، تو اس مخلوق میں بھی کچھ جو تھے وہ بہت سرکش تھے۔ کیونکہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے تو ان میں وہ عقل اور شعور تو ہوتا نہیں۔ یہ مخلوق انسان کو نظر نہیں آتی، تو بعض مفسرین نے شیاطین سے بری طبیعت اور گندے اخلاق والے انسان بھی مراد لیے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگایا کرتے تھے۔ یہ شیاطین جادو میں بڑے ماہر تھے، اور سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک مشہور پیغمبر ہیں، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ شام اور فلسطین کے علاوہ آپ کی حکومت کی حدیں مشرق کی طرف عراق تک اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کی سلطنت بڑی شان و شوکت اور عظمت والی تھی۔ تو اس آیت میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور ناروا حرکت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی وحی ماننے کی بجائے جادو اور سفلی عملیات کی پیروی کرتے تھے۔ یہ جادو اور سفلی عملیات وہ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے عام کر رکھے تھے۔ وہ کفریہ کلمات پر مشتمل ہوتے تھے اور ناجائز طریقے پر حاصل کیے جاتے اور برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ جادو اور کفر والی حرکتیں تو خود کرتے تھے، لیکن انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے
اور ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام سکھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت کا اعلان کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص لوگوں کو اس طرح کسی کا نشانہ نہیں بننے دیتے۔ اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے بہنوں، کہ جو لوگ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا موقع دے رکھا ہے کہ جو کر لیں۔ آخر جیت کہاں ہوتی ہے؟ حق کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق پر قائم رکھیں، کیونکہ یہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے تھے۔ پھر اسی آیت کے ساتھ آگے چلتے ہیں جی، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو اترا علی الملکین، دو فرشتے، کیا نام تھا ان کا؟ ہاروت ماروت۔ الملکین، یہ دو فرشتے جو ہیں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اصل میں فرشتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص غرض کے لیے بھیجا تھا کہ وہ جا کر لوگوں کو جادو اور سفلی عملیات جیسی حرکتوں سے روکیں۔ آپ غور کریں بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ ان کو ان شرارتوں سے منع کریں، ان حرکتوں سے روکیں۔ ان فرشتوں کو انسانوں میں رہنا تھا، اس لیے ان کی شکل و صورت، رنگ و روپ، عادتیں اور جذبات انسانوں جیسے ہی تھے۔ اور بابل، یہ عراق، عرب کا ایک قدیم نام ہے۔ اس زمانے میں ملک کے دارالخلافہ کا نام بھی بابل ہی تھا۔ یہ شہر موجودہ بغداد سے تقریباً 60 میل جنوب کی طرف دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ شہر بہت بڑا تھا، انتہائی خوشحال اور ترقی یافتہ تھا۔ دجلہ اور فرات، دو مشہور دریا، اس کے علاقے کو سیراب کرتے تھے۔ یہ ملک خاص طور پر اس لیے بھی مشہور تھا کہ یہاں جادو، جنتر منتر اور سفلی عملیات کا بہت چرچا تھا۔ یہودی ایک تو اس جادو کے عمل کی پیروی کرتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان شریروں نے جاری کر رکھا تھا، اور دوسرا اس علم کی پیروی بھی کرتے تھے جو ملک بابل میں دو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ ان فرشتوں کو یہ علم صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات میں درستی اور اصلاح کریں، اور انہیں اس علم کے برے پہلوؤں سے واقفیت دلائیں۔ لیکن یہودی یہ علم برے فائدے اٹھانے کی خاطر سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ تو یہاں سحر، جادو، یہ لفظ اس آیت کے ابتدائی حصے میں آیا، اور اس سے سبق میں بھی مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ ہو چکا تھا۔ عربی میں سحر دھوکے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جس سے انسان کی نگاہ دھوکا کھا جائے، یعنی حقیقت کچھ ہو اور ظاہر کچھ ہو۔ معجزہ اور سحر میں دونوں باتوں کے علاوہ بڑا فرق ہے کہ معجزے میں ماہیت بدل جاتی ہے، لیکن سحر سے حقیقت نہیں بدلتی، صرف نظر دھوکا کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا جو آسادی تھی، اور جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ جادو کے اپنے لوازمات پر کھیرے تھے، جسے اس آسا نے ختم کر دیا تھا۔ تو اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جادوگر مشرکانہ جملے استعمال کرتے ہیں، ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، اور جادو اچھے برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھلا کوئی نبی اور اللہ کے فرشتے ایسا کام کر سکتے ہیں؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، کون سی؟ ہاروت اور ماروت۔
کہ نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں من احدن کسی کو بھی حتی یقولا جب تک کہ وہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ کہ اس کے سوا نہیں کہ ہم فتنہ فلا تکفر تو سو نہ کفر کرو فیتعلمون پھر وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے ما یفرقون بہی جو جدائی ڈالتی اس سے بین المری و زوجی کہ بین درمیان مری مرد و زوجی اور اس کی بیوی کہ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں تو کافر نہ ہو پھر وہ ان سے وہ جادو سیکھتے جس سے مراد اس کی یعنی مرد اور بیوی میں جدائی ڈالنی یعلمان کہتی ہیں وہ دونوں سکھاتے تھے یہ لفظ تعلیم سے ہے اس کے معنی سکھانے اور درس دینے کی ہیں لیکن یہاں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا کہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے بلکہ یہاں تعلیم کے معنی جتلانے اور بتلانے کے ہیں فتنہ آزمائش فتنہ کے معنی ہے خرابی فساد اور ابتری کے علاوہ امتحان اور آزمائش کے بھی ہوتے ہیں یہاں آزمائش کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے بابل شہر کے بعض فساد پسند لوگ ان فرشتوں کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ جادو کے علم اور سفلی عملیات سے تو روکتے ہیں لیکن یہ تو بتائیے کہ جادو کہتے کس سے ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں جن پر جادو سے کام لینا یا فائدہ اٹھانا کفر ہے تو یہ بتانے کے بعد جب وہ فرشتے انہیں جادو کے بارے میں کچھ بتاتے اور ساتھ اعمال و اقوال بھی سناتے تو یہ فسادی لوگ انہیں پلے باندھ دیتے اور فن کے طور پر استعمال کرتے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس شرارت کے بارے میں مزید یہ بات بھی بتاتا ہے کہ وہ لوگ جادو اور ان عملیات میں زیادہ تر ان کی مشق کرتے تھے کہ جن کی مدد سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو حالانکہ ایسا کرنا بدترین کام ہے کہ دو دلوں میں اختلاف پیدا کرایا جائے اور خاص طور پر میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنا بدترین فعل ہے جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے تو ہاروت اور ماروت کی یہ تنبیہ کافی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک آزمائش بتلاتے تھے اور یہود کو کفر اور سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے لیکن انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہ کی ان کی تنبیہ پر کان نہ دھرے بلکہ سرکشی اور شیطانیت لگے رہے پھر ہے آیت نمبر 103 آیت نمبر 102 تھوڑی لمبی تھی اب آیت نمبر 103 ہے وما هم بالضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون تو وما هم بالضارین ابھی اسی آیت کا ہی معنی چل رہا ہے کہ وہ نہیں نقصان کر سکتے بہی اس سے من احدن کسی ایک کا الا باذن اللہ بغیر اللہ کے حکم سے کہ جو مرضی کوئی کرتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کو اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اللہ کی مرضی ہو تب وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں ما یضرہم وہ جو ان کا نقصان کرے ولا ینفعہم اور نہ ان کا فائدہ کرے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ جو جان چکے ہیں لمن اشتراہ کہ جس نے یہ اختیار کیا ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں کیا چیز من خلاق کوئی حصہ
والا بھی سما شرو بہی انفسہم، اور بہت بری چیز ہے جو بیچا جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش ان کو سمجھ ہوتی، ولو انہم آمنو، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا لمثوبۃ، اور تقوی کرتے تو بدلہ پا لیتے، من عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خیر، بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش انہیں سمجھ ہو۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جادو اور ان سفلی عملیات کی اصل حقیقت کھول کر بیان فرما دی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ اگرچہ وہ دوسروں کے نقصان کے لیے جادو کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ ہمارے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس سے خود انہی کا نقصان ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ خود وہ چیز اس کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، وہی بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتی ہو، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ اچھا ہی سوچیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اچھا کریں گے۔ اور اگر ہم دوسروں کے لیے برا سوچیں گے، کسی کے بارے میں بھی، کوئی بھی ہے وہ مومن ہی، ظاہر اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے برا سوچے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے حقیقت میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے سوچ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ جب دوسروں کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے تو وہ خود پہلے اس گڑھے میں گرتا ہے، تب کسی اور کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، یہاں سے کہ اگر وہ برے اعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی عاقبت کو خود بگاڑ لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ دنیا کے کچھ عارضی فائدے اٹھائیں، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی نعمت نہیں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں تو میں انہیں صرف دنیا ہی دوں گا، اور جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں تو میں انہیں دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے نے ایک معمولی سی چیز کے بدلے اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو قربان کر دیا، وہ ان کے حق میں بہت ہی مضر ہے کہ اگر وہ اس روش کی بجائے نیکی کی راہ اختیار کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، اس کے عذاب سے ڈرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اجر دیتا۔ پھر ہے جی آیت نمبر 104 کہ کیسے وہ لوگ پھر دوسری حرکات کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کا بھی غلط استعمال کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، نہ تم کہو، رائنا، رائنا، وقولو، اور کہو، انظرنا، واسمعو، اور سنتے رہو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، یعنی ہماری رعایت کرو۔ اب یہ لفظ تو بہت پیارا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تو اگر وہ کہتے رائنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن ان بدبختوں نے ایک لفظ کو کچھ سے کچھ کر دیا، اور انظرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھیے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہماری رعایت کریں۔ یہودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، وہ آپ کی واض و نصیحت سنتے، اگر کوئی بات نہ سن سکتے اور دوبارہ پوچھنا چاہتے تو رائنا کہتے۔ اب یہ لفظ کوئی برا نہیں تھا، ان سے یہ کلمات سن کر کبھی کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بھی منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہو تو انظر نہ کہو۔ یہودی دراصل لفظ رائنا جو تھا وہ بد نیتی اور مسخرے پن سے کہتے تھے، وہ اس لفظ کے عین کا زیر
बढ़ा कर कहते और लफ्ज राइना को राइना कर देते। तो इसका मतलब जब नीचे दो नुक्ते भी आ गए, या का इजाफा कर दिया, तो आपको पता है कि एक जबर जेर कुछ नुक्तों के इजाफे से, कमी से मानी बदल जाती हैं। तो ये लोग तो जानते थे अरबी, इन्हें पता था। तो ये क्या कहते कि बदनीयत ही इनकी यहाँ से दिखाई देती थी कि सादा सा लफ्ज राइना, जिसका मतलब था कि हमारी तरफ तवज्जो दे, उसको उन्होंने बदल कर दिया राइना, ताकि लोगों को पता भी ना चले और हम अपनी जो है वो शरारतें बरकरार रखें। तो बहनों, राइना का मतलब क्या है? चरवाहा। इसके अलावा यहूद अपनी जबान में अहमक को भी कहते थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस कलमे के अदा करने से मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि इस जगह उन्जुर ना बोला करो, जिसके मानी है हमारे ऊपर नजर कीजिए। तो इस लफ्ज में मुजम्मत और तमस्कुर का पहलू भी नहीं पाया जाता। साथ ही ये भी हुक्म दिया कि इस्माऊ कह दें, यानी गौर से सुनते रहो करो, ताकि पूछने की जरूरत ही ना पड़े। इस्माऊ भी फरमा दिया कि अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको दोबारा से नहीं पूछना पड़ेगा। आमतौर पर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, कि जब हम कोई बात सुन रहे होते हैं और हमारी तवज्जो कहीं और होती है, तो हम कहने वाले से कहते हैं, क्या कहा, मुझे तो समझ नहीं आई, जरा दोबारा बता दो। और फिर भी अगर हम तवज्जो से नहीं सुनते, तो फिर भी हम बहुत दफा खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो बात हमारे जहन में नहीं बैठती, क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी होती। तो जो काम जब हम तवज्जो से करती हैं, तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसमें के हुक्म से भी ये भी समझ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और नसीहतों को गौर से सुनना चाहिए। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि इंसानी हदायत के लिए फकत कुरान काफी है, इन्हें खुद कुरान के फैसले से सबक हासिल करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस आयत में और दीगर आयात में आपके इरशादात के सुनने और मानने पर कितना जोर दिया गया है। एक और आयत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला हर अमर में तुम्हारे लिए कतई और आखिरी फैसला है। सूरत अन्निसा इसी सूरत में इससे कबल इरशाद है कि अल्लाह ताला की अतात और रसूल की अतात, और तुम में से जो लोग फैसला करने की लियाकत रखते हैं उनकी अतात करो। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक करके और आपको बुरे कलमों से खताब करके बेअदबी करने पर तुले हुए हैं, वो काफिर है। इनकी सजा के लिए अल्लाह ताला ने बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। आमीन। आयत नंबर है 105। यहाँ भी देखते हैं हम आयत के साथ, मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, यवद्दु नहीं चाहते, अल्लज़ीना वो लोग, काफरू जो काफर हैं, मिन अहलिल किताब अहले किताब में से, वलल मुशरिकीन और ना मुशरिक, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैर कि उतरे आप पर कोई खैर या कोई नेक बात, कहाँ से, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही और अल्लाह ताला खास कर लेता है अपनी रहमत से, मैं यशाउ जिससे चाहे, वल्लाहु जुल फजलिल अजीम और अल्लाह ताला फजल वाला भी है और बहुत बड़ा। कि वो लोग तो नहीं चाहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ खैर आए, मुसलमानों पर कुछ खैर आए, क्योंकि वो तो हमेशा इस कोशिश में होते थे कि हम मुसलमानों को नाकाम होते हुए देखें। वो इस्लाम को उभरता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो इन कोशिशों में लगे रहते थे कि इस्लाम जो है वो दब जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हक जो है वो जाहिर होकर रहता है, हमेशा हक बातिल पर हावी रहा। मा यवद्दुल्ला जीना के वो लोग जो काफिर हैं, अल्लाह जीना वही लोग जिसका हम पीछे से जिक्र पढ़ रहे थे, क्योंकि कुफर के लफ्जी मानी भी है छुपाना, और इस्लाम की इस्तिलाह में अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर को काफी कहा जाता काफिर कहा जाता है।
جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے۔ اہل کتاب کا ذکر ہوا تو یہ اصطلاح بھی قرآن پاک میں کئی دفعہ استعمال ہوئی ہے، مطلب کتاب والے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی الہامی اور آسمانی کتاب موجود ہو۔ اہل ایمان اور کفار کے علاوہ دوسری جماعت ہے اہل کتاب میں مشہور ترین یہودی اور عیسائی ہیں، جن کے پاس توریت اور انجیل، یہ کتابیں جو الہامی کتابیں ہیں، ان پر آئی تھیں۔ لیکن افسوس کہ یہ دونوں گروہ آہستہ آہستہ ان کتابوں کی تعلیمات سے بہت دور بھٹک۔ المشرکین، مشرک، یہ لفظ شرک سے بنا ہے۔ مشرک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی قوت اور حکموں میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام کافر، مشرک اور اہل کتاب اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں پر برکتیں اور نعمتیں کیوں نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ تو بہنوں، آج آپ بھی چنی ہوئی ہیں، جو لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں قرآن پاک اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا کہیں بھی کسی ایسی محفل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں، اپنے آپ پر فخر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لی ہے، اللہ نے اپنی باتیں ہمیں سنوائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ الحمدللہ، ہمیں الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑا۔ تو اس لیے کسی کو کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن قوموں سے نبوت چھین لی گئی، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے بارے میں، کہ بلکہ خود ان قوموں کے اعمال کی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے اس کی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ان باتوں سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں؟ تو یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا پرواہ؟ اللہ کے لیے تو بے شمار مخلوقات ہیں، چرند پرند حیوانات، جو کچھ بھی ہیں، آسمان زمین، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے گیت گاتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ڈھیروں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، تو یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ یا اللہ، تو ہم سے ایسا کام لے لے جو تجھے پسند آئے، تو ہم سے ہمیشہ راضی رہے، کبھی تو ہم سے ناراض نہ ہو، تاکہ ہم تیرے دھتکارے ہوئے لوگوں میں نہ آ جائیں۔ پھر دیکھتے ہیں جی آیت نمبر 106۔ اس کے بعد ہے جی آیات کی کچھ تنسیخ کی بات ہوئی ہے کہ ما ننسخ من آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیتوں میں سے، او ننسیہا، یا بلا دیتے ہیں، ناتی بخیر، تو ہم بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس کے برابر، علم تعلم، کیا نہیں تجھے معلوم، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تجھے معلوم، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے، ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ ما ننسخ کا مطلب ہے کہ منسوخ کرنا۔ اس جملے میں بھی دو لفظ غور کے قابل ہیں، ایک آیت، دوسری نسخ یعنی بدلنا۔ آیت ان کے معنی ہوتے ہیں نشانی، اس سے مراد کئی چیزیں لی جاتی ہیں، مثلا معجزہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی کی نبوت کا نشان ہوتا ہے، حکم الہی اور قرآن حکیم کی آیتیں
नानसख के मानी है हम मनसूख करते हैं, यानी एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म देते हैं, पहले हुक्म को खत्म करके दूसरा हुक्म जारी करते हैं। तो जहां तक मौजज़े के बदलने का ताल्लुक है, तो ये आम बात है कि एक मौजज़े को मनसूख करके दूसरा मौजज़ा अल्लाह ताला दे सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए तो ये बईद नहीं, जिससे वो बदले हुए जमाने के मुताबिक पहले से ज्यादा मौजू समझता हो। जहां तक दूसरे मानी का ताल्लुक है, तो इसमें मजीद दो बातें भी हैं कि एक तो पहली आसमानी किताबों की आयतें हैं और दूसरा कुरान मजीद की आयत। साबका आसमानी किताबों का कुरान मजीद के आ जाने के बाद मनसूख हो जाना तो बिल्कुल खुली हुई बात। कुरान मजीद की आयत बाद के जमाने में भी लगाए गए, शुरू में ये निशान मौजूद नहीं थे, लिहाजा इनके मनसूख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि सही कौल यही मालूम होता है कि आयात के मनसूख होने से मुराद ये है कि अल्लाह के पहले अहकाम और दूसरी किताबों की जगह कुरान मजीद के जदीद जदीद अहकाम आ गए हैं और ये अहकामात पहले हुक्मों की मनसूख करते हैं कि पहली किताबों में जो अहकामात थे, जो कुछ भी था, उसी को लेके अल्लाह ताला कुरान पाक में भी आए हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी किताब में अपने फायदे की खातिर तब्दीलियां कर दी थी, तो कुरान पाक की जरूरत पड़ी। अगर वो लोग उसमें तब्दीलियां ना करते, तो शायद आज हम भी तौरात पढ़े होते, इंजील पढ़े होते, क्योंकि उस दौर के लोग, उस दौर के मुसलमान जो सही तरीके से ये किताबें पढ़ा करते थे, तौरात की तालीमात पर अमल करते थे, इंजील पर अमल करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी जन्नत का वादा किया है। लेकिन जिन्होंने बाद में नबियों के चले जाने के बाद जब उन्होंने इन किताबों में भी तब्दीलियां कर दी और अपनी मर्जी के अहकामात जारी कर दिए, तो फिर जरूरत पड़ी एक ऐसी किताब की कि जो उन तमाम आसमानी किताबों की भी तस्दीक करे, क्योंकि 313 रसूल हैं और इतने ही सहीफे भी अल्लाह ताला ने भेजे हैं। बाकी 1,24,000 पैगंबर वही सहीफे लेकर चले और उन पर अमल किया। तो आखिर में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक का तोहफा देकर भेजा, जो आज हमारी उम्मत के लिए बहुत बड़ा मोजज़ा है, जो पिछली तमाम किताबों की तस्दीक करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने आप पर फख्र होना चाहिए, हमें और हमारे अंदर आजिज़ी आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आज हम गुनहगारों को ये किताब पकड़ा दी। आज हम इसके अहकामात वो पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर जो है वो भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसके साथ आज हमारी आयत हुई है 102 से लेके 107 तक आयत हमने की है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अल्लाह ताला हमारा पढ़ा हुआ कबूल फरमाए। अगर हमारी ऐसी कोई बात मुंह से निकल गई है तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस किताब को पढ़ने और इस पर अमल करने वाला पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचा ले, हमारे आमाल को हमारी आखिरत के लिए सदका जारिया बना दे। ये ना हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसका बदला हमें अल्लाह ताला इसी दुनिया में दे दे। तो अल्लाह ताला हमारे लिए ये दुनिया भी आसान कर दे और अगली दुनिया भी आसान कर दे और हमें आखिरत के लिए सदका जारिया बना दे। यहाँ बैठी जो बहनें सुन रही हैं, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, इनका बैठना सुनना अपनी रहमत से कबूल फरमा, इनके घरों में अपनी रहमत फरमा दे। कोई बीमार है तो उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिनके वालदैन जिंदा है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको जिंदगी दे और उन्हें जो है वो दूसरों का मोहताज ना करें। और जिनके वालदैन वफात पा गए हैं, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बागात बना दे। अल्लाह मेरे वालदैन की भी मग़फ़िरत फरमा दे। और जिनके वालदैन दोनों या एक भी जिंदा है, तो उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.